تصور کریں ایک باپ اور بیٹے کا، ہم دونوں اللہ کے عظیم پیغمبر، اور انہیں ان کی اپنی ہی قوم انتہائی بے دردی سے شہید کر دیتی ہے۔ پہلے بیٹے کا سر کاٹ کر ایک تھال میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر بوڑھے باپ کو ایک درخت کے ساتھ آری سے چیر دیا جاتا ہے۔ جی یہ صرف ظلم کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں اس دور کی سیاست، معاشرت اور انسانی فطرت پر بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور اس میں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ انبیاء کوئی بادشاہ یا جاگیردار نہیں تھے۔ یہ عام انسانوں کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہی اصول تھا جو ان کی دعوت کو اتنا طاقتور بناتا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ بھی ان سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ تو آج ہم حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگیوں کے انہی پہلوؤں پر گہرائی سے بات کریں گے۔ چلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ ہم وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ بیت المقدس کے امام اور اس وقت کے سب سے بڑے روحانی پیشوا بھی تھے، ہے نا، جسے انجیل میں کاہن کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی وہ یروشلم کے مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی کے مرکزی نگران تھے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا۔ اچھا، تو یہ بات تو بہت حیران کن ہے کہ اتنے بڑے مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود وہ بڑھئی کا کام کر رہے تھے۔ آج کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ اس معاشرے میں عام تھا یا یہ انبیاء کی کوئی خاص سنت تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ انبیاء کی ایک بنیادی سنت اور ایک اصول تھا۔ آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرے بناتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، تجارت کی۔ تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ دین کی دعوت کے بدلے کسی سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ یعنی ان کی معاشی خود مختاری ہی ان کی دعوت کی اصل طاقت تھی۔ بالکل، جب آپ کسی سے مالی فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کے بات میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے۔ آپ بغیر کسی دباؤ کے حق بات کہہ سکتے ہیں۔ وہ برملا کہتے تھے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور یہی چیز انہیں کسی بھی دنیاوی طاقت کے سامنے جھکنے سے روکتی تھی۔ اور یہی اصول بعد میں بادشاہ وقت سے ان کے ٹکراؤ کی وجہ بھی بنا۔ جی بالکل۔ اچھا، حضرت زکریہ کی اولاد کی جو شدید خواہش تھی، وہ انہیں ایک اور عظیم ہستی حضرت مریم علیہ السلام کے قریب لے آتی ہے، جن کی وہ خود کفالت کر رہے تھے۔ یہ تعلق بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، حضرت مریم کی والدہ حنا نے منت مانی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو سب چاہتے تھے کہ ان کی کفالت کا شرف انہیں ملے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے تو ان کا حق سب سے زیادہ تھا۔ پھر قرآن اندازی ہوئی اور تینوں بار انہی کا نام نکلا۔ یہ بھی ایک طرح کا خدائی اشارہ تھا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے حضرت زکریہ کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جب وہ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تھے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے تھے۔ یہ صرف ایک کرامت نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ بالکل، یہاں ایک نفسیاتی نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ خود انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بانجھ تھیں، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں۔ مگر جب وہ ایک نوجوان لڑکی کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو رب مریم کو یہ دے سکتا ہے وہ میری حالت پر بھی قادر ہے۔ اور اسی امید کے ساتھ انہوں نے وہ دعا مانگی جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ دعا سے پہلے انہوں نے اپنی حالت بیان کی۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ اپنی کمزوری کا کیسا زبردست اعتراف ہے۔ اور یہی دعا کی قبولیت کا سنہری اصول ہے۔ جب انسان اپنی بے بسی اور محتاجی کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور جواب فوراً آیا۔ جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اور یہ نام بھی خود اللہ نے رکھا، جس کا مطلب ہے وہ زندہ رہے گا۔ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ اور نشانی کے طور پر کہا گیا کہ تم بالکل تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے،
صرف اشاروں سے۔ جی، شاید اس لیے کہ اتنی بڑی خوشخبری کے بعد انسان جذبات سے مغلوب ہو سکتا ہے۔ یہ خاموشی انہیں اللہ کی حمد اور شکر میں مزید گہرائی سے ڈوبنے کا موقع دے رہی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف۔ ان کی شخصیت بھی اپنی پیدائش کی طرح ہی غیر معمولی تھی۔ قرآن انہیں سردار، پاک دامن اور نبی کہتا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی گئی تھی۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ جب دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ کہتے، مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ اس گہرے شعور کی علامت ہے جو انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی مل گیا تھا۔ ان کا بنیادی مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ اور اسی تیاری کے لیے اللہ نے انہیں 5 اہم احکامات اپنی قوم تک پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ احکامات آج بھی بہت معنی خیز لگتے ہیں۔ بالکل۔ پہلا تو توحید تھا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ کیا تم اس غلام کو پسند کرو گے جو اپنی ساری کمائی اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو دے دے؟ واہ! جب اللہ ہی خالق و مالک ہے تو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ دوسرا حکم نماز کا تھا، تیسرا روزے کا۔ روزے کی مثال تو مجھے بہت ہی پسند آئی کہ روزہ دار ایس شخص کی طرح ہے جس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، اس کی خوشبو سب کو محسوس ہوتی ہے۔ یعنی روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ ایک روحانی خوشبو ہے، جی، جو انسان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا حکم صدقے کا تھا جو انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور پانچواں اللہ کے ذکر کا جو شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، یہ 5 احکامات ہی کیوں؟ کیا یہ اس وقت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے مسائل کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ میری نظر میں تو بالکل کرتے ہیں۔ توحید کا مسئلہ تو بنیادی تھا ہی، لیکن نماز میں خشوع کی کمی روحانی غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ صدقے سے گریز شاید معاشرے میں بڑھتی ہوئی معاشی ناانصافی کی علامت ہو، اور ذکر سے دوری روحانی کھوکھلے پن کو۔ یہ دراصل ایک مکمل سماجی اور روحانی اصلاح کا پروگرام تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی کمال کی تھی۔ جنگلوں میں رہنا، درختوں کے پتے اور ٹڈیاں کھانا، اور اللہ کے خوف سے اتنا رونا کہ گالوں پر نشان پڑ جائیں، یہ تو انتہا ہے۔ اور وہ شیطان والا مکالمہ بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جب شیطان نے ان سے کہا کہ میں تم پر صرف ایک بار قابو پا سکا ہوں، جب تم نے ایک بار پیٹ بھر کر کھا لیا تھا، جس سے عبادت میں سستی آ گئی۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ انہیں تھوڑا زیادہ کھلا دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور حضرت یحییٰ کا جواب تھا کہ میں آج کے بعد کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا، اور شیطان نے کہا میں بھی آج کے بعد کسی مومن کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ ان کے عزم کی شدت تھی۔ ان کی یہی حق گوئی اور اصول پسندی ہی انہیں اس وقت کے طاقتور ترین شخص سے ٹکراؤ کی طرف لے گئی۔ جی، اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سیاست، طاقت اور مذہب کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت کا بادشاہ ہیرود رومی سلطنت کا مقرر کردہ ایک کٹ پتلی بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت کا جواز عوام نہیں بلکہ روم کی خوشنودی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عوام کے سامنے جواب دہ نہیں تھا اور اپنی منمانی کر سکتا تھا۔ بالکل، اور اس نے یہی کیا۔ اس نے اپنے سگے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے محل میں رکھ لیا، جو کہ تورات کے قانون کے مطابق صریحاً حرام تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کھلی بے حیائی کے خلاف آواز بلند کی تو یہ صرف ایک مذہبی فتویٰ نہیں تھا۔ تو یہ بادشاہ کی ذاتی زندگی پر حملہ کر کے اس کے اختیار کو چیلنج کرنا تھا۔ اینن، یہ بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ کوئی اس کی طاقت پر سوال اٹھائے۔ اس نے فوراً حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کر دیا۔ اگرچہ وہ خود ان کے تقویٰ سے ڈرتا تھا، لیکن اس کی محبوبہ ہیرودیاس انہیں اپنے راستے کا کانٹا سمجھتی تھیں۔ اور پھر وہ بدنام زمانہ محفل سجی بادشاہ کی سالگرہ پر۔ ہیرودیاس کی بیٹی نے رقص کیا اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا جو مانگو گی ملے گا۔ اس لڑکی نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا یحییٰ کا سر مانگو۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان تو ہوا، لیکن محفل میں سب کے سامنے وعدہ کر چکا تھا۔ اس نے حکم دے دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کو پیش کر دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک نبی کا سر صرف اس لیے قلم کر دیا گیا کہ ایک رقاصہ نے اس کی فرمائش کی تھی۔
یہ طاقت کے نشے اور اخلاقی پستی کی وہ انتہا ہے جسے سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ان ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے والد کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ حق کی یہ آواز پوری طرح خاموش ہونی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جو اس وقت 100 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے نبی تھے، ان سے بچنے کے لیے بھاگے اور ایک درخت کے تنے میں پناہ لی، لیکن ان لوگوں نے انہیں دیکھ لیا اور آری منگوا کر اس درخت کو بیچ سے چیرنا شروع کر دیا اور اس بوڑھے نبی کو درخت سمیت چیر کر شہید کر دیا۔ ان شہادتوں کی گونج تاریخ میں ہمیشہ سرائی دیتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین نے صرف 2 شہادتوں پر اس طرح گریہ کیا، ایک حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور دوسرے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ دمشق کی جامع اموی مسجد کے بارے میں بھی یہ روایت مشہور ہے کہ اس کے اندر آج بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک مدفون ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں سے ایک صندوق ملا جس پر لکھا تھا کہ یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی چہرہ اور بال بالکل تر و تازہ تھے۔ تو ان تمام واقعات کا کیا مطلب ہے؟ یہ دل دہلا دینے والی کہانیاں صرف ماضی کا قصہ نہیں ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ حق اور سچ کی راہ کتنی مشکل ہو سکتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ شاید یہ کہ جب طاقتور لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو قانون اور اخلاقیات سے بالاتر سمجھنے لگیں تو سب سے پہلا نشانہ سچ بولنے والے بنتے ہیں۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2000 سال پہلے تھا، کہ ایک فرد کی اخلاقی جرات ایک پوری بدعنوان سلطنت کے لیے خطرہ کیسے بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔